اسلامی سے ملتے ہیں، طب یونانی سے ملتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ رائی کے دانے کے اندر معدنیات کے خزانے ہیں۔ ہے اتنا معمولی سا کہ اس کو کہتے تھے رائی کا پہاڑ۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے رائی کو استعمال کیا اپنے محاورے میں، فرمایا کہ یہ دنیا، زمین و آسمان کی جو زندگی ہے نا، زمین کی تو ختم ہو جائے گی، اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونی ہے اس کو فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین کی سطح سے لے کے آسمان کی سطح تک پوری خلا کو، ساری فضاؤں کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 500 سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے جائے، ایک وقت آئے گا یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو رائی دیکھنے میں تو ایک ہلکی چیز، لیکن اس کے فوائد ذرا سنیں۔ یہ معدنیات کا خزانہ ہے۔ غذائی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں، اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی مچھلی ہم نے کھانی ہے تو وہ اومیگا 3 اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد بتا رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا جی مچھلی تو آج آپ کو نہیں ملے گی، یہ آج ہی باہر سے آئیں تو انشاءاللہ 3-4 دن بعد آپ کو اومیگا 3 کی دعوت دیں گے۔ لیکن ان کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ پھر رائی کا دانہ، اس کے اندر بھی اومیگا 3 ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم ہے، وائٹامن بی ہے، کیلشیم ہے، اور پروٹین ہے، زنک ہے۔ اس چھوٹے سے رائی کے دانے میں اللہ نے معدنیات کے خزانے رکھے ہوئے۔ نظام ہاضمے کو، انسان کا جو ہاضمہ ہے اس کو یہ بہترین کر دیتا ہے اس کا استعمال۔ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے اور میگنیشیم بھی ہے، اس کا استعمال جوڑوں کے درد کے لیے نہایت مفید۔ اسی طرح رائی کے دانوں میں ایسے انزائمز پائے جاتے ہیں جو بڑی آنت کے کینسر کو ختم کر دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ اس میں میگنیشیم ہے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں رائی دانہ جو ہے یہ نہایت مفید ہے۔ اور دل کے جو افعال ہیں، دل کے جو حرکات ہیں، اس کو بھی یہ قوی کرتا ہے۔ اچھا جی، خواتین جن کو ماہواری کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی درد، اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں طب یونانی نے یہ لکھا کہ رات کے وقت رائی کے دانے پانی میں بھگو دیں، رائی دانہ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیں۔ جو ماہواری کا درد ہے، تکلیف ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گی، طاقت بھی ملے گی، پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بہت مختصر چیزیں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو ساری تفصیل بتاؤں تو یہ مضمون ہمارا پورا ہی نہ ہو۔ تو رائی دانہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کا نام ہے زیتون، قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی اس کا کئی جگہ ذکر ہے۔ یہ برکت والا درخت ہے جس کا یہ پھل ہے زیتون، اور اس کا تیل اولیو آئل۔ والتین والزیتون، اللہ رب العزت نے زیتون کے بارے میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ اب چند احادیث سن لیجئے، پھر اس کے کچھ فائدے ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو بدن پر لگاؤ، کھانا بھی اور لگانا بھی، دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، کھانا بھی اور لگانا بھی۔ اور اس میں فرمایا کہ برکت والے درخت سے ملا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو بطور سالن استعمال کرو اور اس کو بدن پر لگاؤ کہ مبارک درخت سے ملا ہے۔ بطور سالن کیسے استعمال کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سالن میں گھی اور آئل کی جگہ اس کو استعمال کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ زیتون کا تیل لیں اور روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس کو ہم سالن میں ہی ڈال کے کھائیں، ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور جو مختلف لوگ ہیں جو اس کا تجربہ کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آئل کو جب گرم کر لیا جاتا ہے، کھانا اس میں پکا لیا جاتا ہے تو اس کی اپنی جو نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے، خاص طور سے زیتون کے بارے میں۔ تو یہ اوپر سے ڈال دیں تو بہت اچھا، نہیں تو ویسے ہی کھا لیں۔ چلیں وہ کھانے کا میں آپ کو بتا دوں، پہلے احادیث ہم اور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ 70 کا لفظ کیا ہے؟ بہت بڑی تعداد کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے۔
بہت ساری بیماریوں میں اس میں شفا اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ، بدن پر لگاؤ، کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے، قبض میں، پائلز میں، ان چیزوں میں بڑا مفید ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے باسور کو ٹھیک کرتا ہے۔ باسور کسے کہتے ہیں؟ جب قبض وغیرہ کی وجہ سے، بواسیر کی وجہ سے نیچے زخم آ جاتے ہیں، ان زخموں کو دور کرنے میں زیتون کا بڑا بہترین جو ہے نا وہ فائدہ بتایا گیا۔ اور حدیث میں خود ڈائریکٹ نبی علیہ السلام طبیب اعظم آپ کے مبارک زبان سے جو بات نکل گئی نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے استعمال میں ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مستحاضہ، وہ عورت جسے استحاضے کا مرض ہوتا ہے، اس کا حیض ختم ہو جائے اور وہ روز غسل کر لیا کرے، گھی یا روغن زیتون کو ایک کپڑے پر لگا کر اپنی خاص جگہ پر رکھ لیا کرے تو اس کے مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بس اتنا ہی کافی ہے، باقی کسی کو مسئلہ ہو تو وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں۔ اچھا جی، یہ تو قرآن و حدیث کی چند باتیں آ گئیں زیتون کے حوالے سے۔ اب اس کے کچھ فائدے۔ زیتون کو ویسے بھی ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، پاکستان میں تو اس کا اتنا رواج نہیں ہے۔ ترکی میں گیا تو جناب عالی وہ ایک ایک ناشتے میں 25 تو 3 درجن زیتون کھا لیتے ہیں۔ ہم تو 2-3 کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر واش روم بھاگنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں کیونکہ جیسا دیس ویسا بھیس، وہاں ہم نے بھی خوب کھائے ان کے ساتھ، لیکن وہاں کا ایک مستقل رواج ہے اور وہاں یہ اگتا بھی خوب ہے۔ تو زیتون کو ڈائریکٹ کھا لینا یہ بھی مفید، اور اب الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی خوب ملتا ہے، اور پاکستانی ملتا ہے۔ جو امپورٹ ہو کر آ رہا ہے وہ مہنگا بھی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کچھ یہاں سے اگر ہمیں صحیح جگہ سے مل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ ایک اور بھی بات ہے جو پہلے گزر چکی، اللہ رب العزت نے ہر موسم، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے وہاں کی چیزیں جو رکھی ہیں نا وہ ان کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ ہم یہاں پاکستان میں ہیں تو ہمارے موسم میں، ہمارے ماحول میں جو غذائیں، سبزیاں، فروٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہیں باہر سے چیزیں منگوانے کی نسبت۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا جی۔ زیتون شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مکہ مکرمہ میں، تو ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، فون بھی ان کا آتا رہتا ہے، اور جب جانا ہوتا ہے الحمدللہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر سال سفر میں جو ہمارے ساتھ علماء ساتھ ہوتے ہیں اور معلمات ساتھ ہوتی ہیں، تو اجازت حدیث بھی الحمدللہ جو ہے ان کو دلوا دی جاتی ہے، وہ دیتے ہیں۔ اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو گروپ میں لوگ تھے تو حضرت نے ان کو اجازت حدیث عطا فرمائی، اور الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ انہوں نے زیتون سے شوگر کا علاج ایک بتایا، اور وہ الحمدللہ میں نے یہاں کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کلپ بھی بھیجا، اور لوگوں نے استعمال کر کے اس کا فیڈ بیک بھی دیا شوگر والوں کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آخری کام 1 چمچہ زیتون پی لو، اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام 1 چمچہ زیتون پی لو، تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ شوگر ختم نہیں ہوتی، اس کو تو مینیج کرنا ہے، اور وہ غذا سے مینیج ہوگی، وہ واک سے، ورزش سے مینیج ہوگی، تو اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو رات کو سوتے ہوئے 1 چمچہ زیتون، اور صبح اٹھنے کے بعد 1 چمچہ زیتون پی لیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے، انشاءاللہ وہ لذیذ کنٹرول رہے گی۔ کسی کو یہ ڈائٹ یعنی کہ یہ زیادہ محسوس، یہ ڈوز زیادہ لگے تو وہ 1 وقت کر لے، کیونکہ شالمی میں ایک ہمارے پڑوسی ہیں، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے استعمال کی تو کہنے لگے جی مجھے تو اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اب کم رہنے لگی۔ تو بھائی آپ 1 کر لیجئے۔ انسان ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک بھی کرتا رہے، دیکھتا بھی رہے کہ اس استعمال سے کیا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو شوگر کو کنٹرول کرنے میں زیتون کا بڑا زبردست کردار ہے۔ زیتون کے اندر ایک اور بہت زبردست کمال کی چیز ہے، بہت زبردست۔ ہماری جو ہڈیاں ہیں نا، 35-40 سال کی عمر کے بعد ان کو نا بھربھرانا اور خراب، ان کا وہ جھڑنا، اور اندر سے ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے، باہر سے تو نظر نہیں آتا، وہ ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، آسٹریو پروسیس اس کا نام ہے۔ زیتون کا استعمال اس پروسیس کو سلو کر دیتا ہے، یعنی بڑھاپے کو بھی روکے گا، اور یہ ہڈیوں کے جھرجھرے پن کو، کمزوری کو، ان مسائل کو بھی روکے گا۔
ابھی زیتون کا تیل اگر 1 چمچہ ہم روزانہ لے لیں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی ایک کھاؤ اور لگاؤ بھی۔ تو جو آسٹریو پروسیس ہے خود بخود شروع ہو چکا ہے، جو 35-40 سال کے ہیں نا ان کا شروع ہو چکا ہے، کوئی روک کے دکھائے۔ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہی فنا ہونے والا ہے۔ سائنسدان آج اس بات پہ متفق ہیں کہ ہاں کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس کو فنا نہ ہو، ایک وقت ضرور ہے اس میں فنا ہونا ہی ہونا ہے، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا۔ تو جو اپنے وقت پہ ہونا ہے ہونا ہی ہے، لیکن یہ ہڈیوں کے بھرانے کا، خراب ہونے کا عمل یہ زیتون کھانے سے سلو ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کا استعمال اس حوالے سے بھی مفید ہے۔ اچھا جی، یہ جلد کے لیے، ناخن کے لیے، بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے، آکسیجن دماغ کو چاہیے ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی بہت مدد کرتا ہے، یادداشت کو مضبوط بناتا ہے زیتون کا استعمال، اور ڈپریشن کے امکانات کو کنٹرول کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتائیں، آپ حیران ہو جائیں گے شاید، اب اسکرین کا استعمال میرا تو بہت ہے بھائی، سارا دن لوگوں کے واٹس ایپ آتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور فون الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں نہ اٹھاؤں، اور سب سے کہتا ہوں بھائی واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیجیں، وقت ملے گا سن کے جواب دے دوں گا۔ اب اسکرین کا استعمال کی وجہ سے آنکھوں کے اندر کبھی کڑک کڑک کی اندر سے آواز آتی ہے، خشکی، یا کبھی ڈرائنس۔ تو میں گیا ہاسپٹل، حجاز ہاسپٹل، چیک کروایا سارا، انہوں نے جناب چیزیں دے دی، میں نے لگانی شروع کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جناب کیا ہوا، ایک دن میں کراچی گیا ہوا تھا، تو میرے چچا کے بیٹے ہیں شیخ محمد عادل، تو وہاں ان کے بارے میں پتہ لگا کہ ان کو ڈاکٹر ریاض صاحب نے یہ کہا ان کی رگیں آنکھوں کی بہت ہی کمزور ہو گئیں، اور ڈاکٹر نے کہا جی اگر آپ نے علاج نہ کیا، ان کو شوگر بھی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ آنکھیں اور خراب ہو جائیں گی، کیا کریں؟ تو جناب انہوں نے زیتون آنکھوں میں ڈالنا شروع کیا، آنکھ کے اندر زیتون۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد میں بھی مستقل الحمدللہ ڈلواتا ہوں، جب مجھے کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے آنکھ میں زیتون کا 2-3 ادھر ڈالے، 3 قطرے ادھر ڈالے، اور الحمدللہ ایک دم چبھن ہوتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ڈالا بھی بیگم نے ہوتا ہے تو پھر ڈبل تکلیف بھی تو ہوگی نا، پتہ نہیں غصے سے ڈالتی ہیں کیا کرتی ہیں۔ اچھا، تو چبھن ہوتی ہے زبردست قسم کی، لیکن وہ چند لمحات کی بات ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بہترین رزلٹ، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو میں مختلف آئی ڈراپس لیتا تھا نا، وہ کیا تھا کہ جس دن آپ نے کھول لیا نا 30 دن کے اندر استعمال کریں۔ وہ ایک آدھ دفعہ استعمال ہوتے تھے، 30 دن گزر چکے ہوتے تھے، پھر نئے منگوانے پڑتے تھے، یہ ایکسپائر بھی نہیں ہوتا، رکھا رہتا ہے، اور اس کے لازمی بات ہے کہ زیادہ فوائد ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ شہد بھی آنکھوں میں ڈالا، وہ جب شہد کی باری آئے گی اگلی دفعہ تو اس وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے، آج صرف زیتون تک ہم بات کر رہے ہیں۔ تو زیتون کا استعمال کئی طریقوں سے مفید ہے۔ کھانے میں آئل کے طور پر استعمال کرنا بہت زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، کہ وہ جب اس کی افادیت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، زیرہ کا بھی حدیث کے اندر ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو پیٹ میں داخل ہو کر تبدیل ہو جائے سوائے زیرے کے۔ ہم میں سے ہر آدمی زیرے کو جانتا بھی ہے اور ہمارے استعمال میں بھی ہے۔ چاول کے ساتھ تو اس کا بڑا اچھا تعلق ہے، اس میں خوشبو کے لیے استعمال ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، سفید زیرہ بھی ہوتا ہے اور بلیک بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، تو انتہائی مفید چیز ہے۔ لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں طبی، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں زیرہ ہے خوشبو کے لیے، اور بعض کیا کہتے ہیں اگر کچھ معاملات میں تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ زیرے کی بھی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور 6 صدی عیسوی میں تو ایک عجیب معاملہ زیرے کے ساتھ ایران میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا خسرو، اس نے جو محصول جمع کرنے ہوتے تھے نا، ٹیکس، جو وہ جیسے آج کل انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور مختلف گین ٹیکس پراپرٹی کے اوپر اور مختلف ہیں، تو محصولات جو جمع کرتا تھا وہ اللہ کا بندہ بادشاہ ایسا تھا
کہ وہ سونا اور چاندی نہیں لیتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے زیرہ دو. تو زیرے کی بوریاں وہ لیتا تھا محصول کے اندر. تو ایک مرتبہ اس نے اپنی بیگم کو، ملکہ کو پیسے دینے تھے، اور یہ کہا کہ اس سال جتنا محصول آئے گا اس کا 10% تمہیں دیں گے، تم اپنے زیور بنا لینا. اب جب محصول آیا، وہ 10% جو اس کو محصول بھیجنا تھا، تو اس میں یہ جناب زیرے کی بوریاں، اب اتنی ساری بوریاں پہنچ گئی. ملکہ حیران، یہ کیا ہے؟ کھولا تو زیرہ. تو حیران ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تو خسرو نے اس کو کہا کہ یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. پھر ملکہ نے جواب دیا، ہاں بات تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم دعوتوں میں روغنی چیزیں کھاتے ہیں اور جناب دعوت میں چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے استعمال سے پیٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو ایک اس کی زیرے کی تاریخ ہے. تاہم زیرے کے اندر جو ہے نا پروٹینز بھی ہیں، نشاستہ بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، آئرن بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی وائٹامنز ہیں. اتنے سے زیرے میں اللہ نے کیا کیا ڈالا ہوا، یہ اللہ کی شان ہے. اب حدیث میں جو کہ اس کا ذکر آ گیا نا، تو اس لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. آج کی سائنسی تحقیق نے زیرے کے آئل کو، اس کا آئل بھی نکالا جاتا ہے، وہ بہت سارے جراثیم کے خلاف جو ہے نا بڑا مفید اس کو سمجھا جاتا ہے. جو سیاہ زیرہ ہے نا، یہ عام طور سے چورن میں اور گرم مسالوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ بلغم اور معدے کی رطوبت کو کم کرنے کے لیے بڑا مفید، بلغم کو کنٹرول کرتا ہے اور معدے کی رطوبت کو. پیشاب آور بھی ہے. اس کے علاوہ خواتین کو ان کی ماہواری میں ان کا جو سائیکل ہوتا ہے اس میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے. چہرے کی رنگت کو وہ نکھار دیتا ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے نا ہوا خارج ہونے والی مستقل، اس میں بھی بہت مفید ہے. لیکن مناسب درجے کا استعمال، یہ ہر چیز کے اندر اعتدال. سفید زیرہ یہ جگر کے لیے بڑا زبردست ہے، اور بلغم کے لیے بھی یہ بھی مفید ہے. جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کے لیے سفید زیرے کا استعمال بہت مفید ہے. اگر ان کا دودھ کم ہے تو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، استعمال کر کے دیکھیں تو ان کے لیے نہایت مفید. باقی کھانوں کی لذت اور چاول کی خوشبو وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، تو زیرے کا استعمال بھی نہایت مفید. پیٹ میں گیس کی وجہ سے جو مروڑ اٹھتے ہیں اس میں بھی زیرہ نہایت مفید ہے. معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں تقریباً تمام مسائل میں یہ سپورٹ کرتا ہے، معدے کو فائدہ پہنچاتا ہے. زیرے کا استعمال معدے کے لیے، اور معدہ حدیث کے اندر آتا ہے تمام بیماریوں کی جڑ یہیں سے پہنچتی ہیں آگے ساری بیماریاں. معدہ ٹھیک رہا تو بندہ ٹھیک رہا. اور جو بچے پیشاب نہیں کنٹرول کر پاتے، ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، تو زیرے کا استعمال، سفید زیرے کا استعمال ان کے لیے بھی مفید ہے. اور اس میں قدرتی طور پر ایسی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو بہت سارے بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے بھی زیرے کا استعمال مفید ہے، اور آنتوں کے لیے بھی اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک اور غذا جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر بھی کیا، مثال بھی دی اور استعمال بھی کی، اور آج کل اس کا سیزن بھی ہے، پیک سیزن چل رہا ہے. مچھلی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جو سب سے پہلے ان کو غذا دی جائے گی وہ مچھلی کا جگر ہوگا، مچھلی ہی کی بنی ہوئی چیز ہوگی. اہل جنت کو سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا کھانے پینے کے لیے کوئی بھی غذا، تو اس میں سب سے پہلے مچھلی کا ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مچھلی کھائی. اور ایک مچھلی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لشکر صحابہ کرام کا گیا اور ان کے پاس غذا کم ہو گئی، تو انہوں نے سب کھجوریں جمع کر لیں. اب ہر آدمی کو، ہر مجاہد کو ایک دن میں ایک کھجور ملتی. جب باپ نے اپنے بیٹے کو کسی وقت میں واقعہ بتایا تو بیٹے نے پوچھا، ابا 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور، تو کیا یہ کرتی ہوگی؟ کہنے لگے، بیٹا اس کی قدر اس وقت آئی جب یہ ملنی بھی ختم ہو گئی تھی. وہ وقت بھی آیا. 300 کے قریب صحابہ کی تعداد تھی. سمندر کے کنارے پہنچے اور بڑے پریشان تھے، کمزور ہو گئے اور کھانے کو کچھ نہیں. اللہ کی شان، جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے غذا کے طور پر بھیج دی. پھر ان لوگوں نے اس مچھلی کو وہاں کئی دن رہے اور اس کو خوب کھایا.
حتیٰ کہ خوب ہیلدی ہو گئے، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کا جو دائرہ تھا نا وہ ایک انسانی قد سے اوپر تھا۔ تو صحابہ کرام نے وہ کھائی بھی، اس کے ساتھ اس کو وہاں سے کاٹ کے مدینہ طیبہ لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مچھلی میں سے مجھے بھی کھلاؤ بھائی۔ تو مچھلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال کی ہے۔ تو مچھلی کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو ان کا کچھ ذکر انشاءاللہ ابھی کر لیتے ہیں۔ سردی کا موسم اور مچھلی، کئی چیزوں میں ان کا جوڑ بھی ہے۔ سردی میں سورج کم نکلتا ہے، ایک تو ویسے ڈیوریشن کم ہوتا ہے، دوسرا جو آج کل ہمارے لاہور کا ماحول ہے، موسم بنا ہوا ہے، تو سورج بالکل ہی کم ہو گیا، تو وائٹامن ڈی جو سورج سے انسان کو مل رہا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو مچھلی کے اندر وائٹامن ڈی ہے، تو یہ وہاں سے اس کو کور کر دیتا ہے، وائٹامن ڈی کی کمی کافی حد تک پوری کر دیتی ہے۔ اسی طرح اومیگا 3 یہ بھی مچھلی سے ملتا ہے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، اور دل کے لیے بہت سارے معاملات کے لیے اس کی نہایت ہمارے لیے فضیلت ہے، مطلب خیر ہے اس میں۔ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سردی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، تو سردی میں مچھلی کا استعمال ان چیزوں کو قوت دیتا ہے۔ اسی طرح سرد موسم جلد کے اوپر بھی، ہماری اسکن کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے، تو اس میں اومیگا 3 بھی ہے، اومیگا 6 بھی ہے، فیٹی ایسڈز بھی ہیں جو اس نقصان کو کور کر دیتے ہیں۔ مچھلی کے اندر آئرن ہے، زنک ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، سیلینیم ہے، وائٹامن اے ہے، بی ہے، ڈی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو پروٹین بھی اس کے اندر خوب ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مچھلی کے اندر ہیں، تو یہ استعمال کرنا سردیوں میں بہت مفید۔ لیکن یہاں یہ بھی لکھا کہ مچھلی کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ مناسب حد تک رہے، مہینے میں 3-4 مرتبہ اگر مچھلی سردیوں میں استعمال کر لی جائے تو ہماری بہت ساری غذائی کمیوں کو یہ پورا کر دیتی ہے۔ مچھلی کا سالن، ہمارے گھروں میں تو اب مچھلی کا سالن اتنا نہیں بنتا، والد صاحب کو مچھلی کا سالن پسند ہے، اور مچھلی سالن میں بھی پکائی جا سکتی ہے۔ فرائی کرنے میں نا بہت سارے نقصانات اور بھی ہیں، آئل کا مسئلہ اور بہت سارے مسائل، تو اگر سالن میں استعمال کی جائے تو وہ جو فرائی کے نقصانات ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل جو ہے نا گرل بھی ہو رہی ہے، تو گرل کر کے بھی کھائی جا سکتی ہے، تو بہرحال کھائیں بھی اور کھلائیں بھی۔ اچھا، مچھلی کی بو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن یہ مچھلی کی بو ہی بتاتی ہے کہ مچھلی صحیح ہے کہ نہیں۔ مچھلی خریدنے جائیں تو کیسے پتہ لگے مچھلی صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی بو اگر نارمل سی ہے نا تو یہ ٹھیک ہے، اگر وہ بو بہت بری ہو گئی، سڑان کی طرف چلی گئی، تو پتہ لگ گیا کہ یہ مچھلی ٹھیک نہیں۔ مچھلی کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، مچھلی کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ کیا مطلب بھائی؟ مچھلی خریدنے جائیں، بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، تو جس مچھلی کی آنکھ چمکدار ہے، پوری مکمل ہے، اس کے اندر کوئی دھندلا پن نہیں ہے، کلیئر ہے، وہ مچھلی خرید لیں، وہ فریش ہے۔ اور جس میں یہ تینوں چیزیں خراب ہو گئیں، اس مچھلی کو چھوڑ دیں۔ تو مچھلی کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی، مچھلی کا بیچنے والا شاید جھوٹ بول دے۔ جب مچھلی خریدیں اس میں دیکھیں آنکھ کے اندر سفیدی آ گئی ہے اور معاملہ بدل رہا ہے اور بو بھی گندی ہو گئی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ مچھلی اور ٹڈی دل، یہ دو جاندار ایسے ہیں جو مردہ بھی حلال ہے۔ مچھلی مردہ بھی حلال ہے۔ کون سی مچھلی حرام ہے بتائیں جی کوئی؟ جو پانی کے اندر اپنی قدرتی طور پر موت آ جائے، اس کو اپنی طبعی موت آ جائے، وہ مچھلی حرام ہے۔ پانی کے اندر آپ نے جال ڈالا یا کوئی اور طریقے سے اس کو شکار کیا، کوئی بھی طریقے سے، اور اس سے وہ مر گئی، پھر وہ حرام نہیں ہے۔ جو خود اپنی طبعی موت سے مرے وہ حرام ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ کسی ہمیں پیرامیٹر کی ضرورت نہیں، خود نہ پتہ لگ جائے گا۔ وہ مچھلی الٹی ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ اوپر ہو جاتا ہے، کمر نیچے ہو جاتی ہے اور اوپر آ جاتی ہے،
اوپر نہ بھی آئے، جو مچھلی الٹی ہو گئی نا خود، وہ ختم، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ مردار مچھلی جو ہے، مردہ مچھلی بالکل حلال ہے۔ اچھا جی، آج کی آخری بات کو ہم ذکر کر کے پھر انشاءاللہ توبہ کے کلمات اور چیزیں تو بہت ہیں انشاءاللہ چلتی ہیں۔ زعفران کا ذکر حدیث میں بہت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہوگی، جنت کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہوگی۔ اب زعفران کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو بڑھاپے کو بھی ذرا لیٹ کر دیتی ہے، اینٹی ایجنگ ہے، اینٹی ایجنگ کریمیں ہم لیتے ہیں نا، عورتیں تو بہت لیتی ہیں، تو زعفران اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ زعفران ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے، یادداشت کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور حاملہ عورتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال کیا ہے؟ نیم گرم دودھ میں 5-7 بال زعفران کے لے لیں اور ان کو گرم کر کے استعمال کر لیں، دودھ میں استعمال کر لیں، بہت اچھا۔ دودھ میں اگر نہیں کرنا تو نیم گرم پانی میں زعفران ڈال کے کر لیں، کھانے میں 2-4-5-7 اس کے بال زعفران کے ڈال لیں، زعفران اندر جائے گی۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں نقصان والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یادداشت کو بھی یہ بہتر کرتی ہے، اور تھکن کو، اعصابی قوت کو بڑھاتی ہے، تھکن بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ جی زعفران چونکہ گرم ہے تو کیا کریں؟ بھئی ہم بہت ساری اینٹی بائیوٹکس اور بہت ساری اور دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو بہت گرم ہوتی ہیں، جیسے آگمنٹین کو کم گرم ہے وہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گرم ہوتی ہیں، اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردیوں میں تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، گرمیوں میں بھی انسان وقفے وقفے سے لیتا رہے، لیکن لیتا رہے۔ زعفران میں ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے کولیجن پروٹین۔ ہماری جو جلد ہے اور ہمارے بہت ساری چیزیں، اس میں کولیجن اللہ نے رکھی ہے، تو جب ہم زعفران کھاتے ہیں تو باڈی کولیجن زیادہ بناتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اینٹی ایجنگ میں بھی کام آتی ہے، اسکن کو بھی نکھارتی ہے، اور ہمارے جسم کے قوت مدافعت کو یہ بہت مضبوط کرتی ہے۔ خون میں جو کمی آ جاتی ہے آئرن کی، یہ اس کو بھی دور کرتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور دل کے بہت سارے مسائل کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، زعفران کا مکمل ہو گیا۔ اچھا، زعفران کتنی لی جائے؟ 5-7 بال نیم گرم دودھ میں روزانہ ڈال کے پی لیں، اور کسی کو محسوس ہو کہ بھئی گرم زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو 2 دن گیپ کر کے کر لے، لیکن گھبرانا اور ڈرنا نہیں ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ انسان لے لے۔ ایک اور چیز جس کا حدیث میں ذکر ہوا وہ ہے سنترا۔ حدیث سن لیجئے، اورنج، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سٹرس، سارے اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ نارنگی، سنترا، مالٹا، لیمو، چکوترا، موسمبی، کھٹی، کنو، فروٹر، یہ جتنے ہیں یہ سب اسی ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تقریباً۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اورنج کی سی مانند ہے کہ جس کی خوشبو بھی عمدہ اور مزہ بھی لذیذ۔ اب اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ نبی علیہ السلام نے کھایا ہے، استعمال فرمایا، یہ بات نہیں ہو رہی، آپ نے ذکر فرمایا اور تعریف کے ساتھ فرمایا، خوشبو بھی عمدہ اور ذائقہ بھی لذیذ۔ اب ایک اور ذرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کو وہ پیش کر رہی تھیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان کو سنترا کاٹ کر صاف کر کر شہد میں ڈبو کر دے رہی تھیں۔ شہد اور سٹرس، ان دونوں چیزوں کا جب گلا خراب ہوتا ہے نا تو اس وقت کئی علاج کر رہی میں نے، کیونکہ ہر وقت بولنے کا کام۔ صبح میں اٹھاؤں بستر سے، کوئی پہلے 8:30 اٹھاؤں، پھر طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ذرا کچھ تکلیف تھی تو پھر 9:30 اٹھاؤں، اس کے بعد میں گیا جامعہ شرفیہ، وہاں کیا کہتے ہیں پروگرام تھا، اس کے بعد میں
محمدی مسجد جوہر ٹاؤن گیا ہوں، وہاں ایک مشورہ تھا. اس کے بعد میں جامعۃ الحمید گیا ہوں، وہاں پہ بیان بھی تھا اور بخاری شریف کی تکمیل بھی تھی. اس کے بعد گھر آیا ہوں تو یہ بیان کی تیاری اب بول رہا ہوں، اور ابھی ایک میٹنگ انفرادی ملاقات کئی لوگوں سے ہوگی. اس کے بعد 2 لوگ بیٹھے ہوئے جن سے تفصیلی ملاقات ہونی ہے. 8:30 بجے کسی اور نے آنا ہے، اور کل کے شیڈیول میرے طے ہو چکے ہیں. صبح 12:15 کہاں پہنچنا ہے، 10 بجے کہاں پہنچنا ہے. تو ہر وقت ہی بولنے کا کام ہے. کل رات کو بھی الحمدللہ بیان تھا میرا. شب نور الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، جو ہیڈ آفس کی تعمیرات کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. تو کل رات کو الحمدللہ شب تزکیہ شب نور وہ بھی شروع ہو چکی. تو ہر وقت ہی بولنے کا کام. تو بہت سارے ایسے جو ہے نا علاج جو گلے کے لیے ہوتے ہیں وہ معلوم ہوئے اور استعمال کرتے رہتے ہیں. گلا اگر خراب ہو تو ایک لیمو کو نچوڑ لیں، اس کا رس، اور جتنی لیمو کی تعداد ہے رس کی اتنا شہد ڈال دیں، ان دونوں کو مکس کر لیں. یہ گلے کے لیے بہترین ہے. 1 چمچہ لے لیں، 1 ٹیبل اسپون شہد کا، 1 ٹیبل اسپون لیمو کا، دونوں کو مکس کریں. یہ گلے کے لیے مفید ہے. اچھا جی، سنگترے میں کیا فائدے ہیں جی؟ ایک تو لذت اس کی بہت ہے، پھر یہ دل کی شریانوں کو بہتر کرتا ہے، مسلس کو دل کے جو ہے مضبوط کرتا ہے. اور جتنی بھی نرم ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ناک کے اندر، کان کے اندر، جوڑوں کے اندر، انسان کے جسم میں کارٹلیج کہتے ہیں اس کو، نرم ہڈیاں جگہ جگہ ہیں، ان تمام نرم ہڈیوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے. ان کے لیے نہایت مفید ہے. سوزش کو یہ کم کرتا ہے، اور دمے کی بیماری کو اور کینسر کی جو شدت ہوتی ہے نا اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یہ کم کرتا ہے. ہمارا جو قوت مدافعت کا نظام ہے، امیون سسٹم، یہ سنترا جتنے بھی ہیں سارے یہ اس کو مضبوط کرتے ہیں. اور ہماری باڈی کے اندر آئرن کے لیے مفید ہے، خون کی کمی بہتر کر دیتے ہیں. گردے کی جو پتھری ہے اس کے لیے ہر قسم کا مالٹا، اورنج وغیرہ جتنی یہ سب چیزیں بہت مفید ہیں. ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. اور اس کا ایک بہت زبردست فنکشن یہ ہے، ناک سے جو یہ مواد نکلتا ہے نا، سیکریشن ہوتی رہتی ہے، یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. عام طور سے ذہن یہ ہے کہ یہ نزلے کو، زکام کو بڑھائے گا، یہ بڑھاتا نہیں، یہ کنٹرول کرتا ہے. اور وائٹامن سی تو اس کے اندر بھرا ہی ہوا ہے جی. وائٹامن سی تو اس میں بہت زیادہ ہے جو ہمارے لیے نہایت مفید ہے. اور یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے. یہ بعض فائدے تھے جی، اس کے اور بھی فائدے اللہ نے اس میں رکھے. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. ہم کہیں جاتے ہیں اور کسی کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتے ہیں. میرے لیے بھی لوگ مٹھائی لے کر آ رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ. اب تو کئی اتنے عرصے میں سمجھ چکے ہوں مٹھائی نہیں لاتے، فروٹ لے کر آتے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے، میں ہیڈ آفس میں تھا تو ماشاءاللہ سینکڑوں بچے، کسی کا سپارہ مکمل ہوتا ہے، کسی کا ناظرہ مکمل ہوتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، وہ مٹھائی کے ڈبے چل رہے ہوتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد. اور سمجھا کے اب تو کافی ماشاءاللہ سمجھ گئے. اس دن کیا ہوا جی، مٹھائی کا ڈبے لے آئے. کیا تھا جی؟ برفی تھی. کتنے کی تھی جی؟ 1350 روپے کی. میں نے کہا اس میں کتنے پیس ہوں گے؟ بمشکل 1 کلو میں 35-30 چڑھے ہوں گے، 40 سے کم ہی ہوں گے. بھئی کتنے کی ہے؟ بھئی 25-30 روپے کا ایک پیس پڑ گیا. حساب لگائیں آپ، 35 روپے کا پیس پڑ گیا کم و بیش. تو آپ 1350 روپے میں اس سے زیادہ تعداد میں الحمدللہ کیلا ہے اور سنترے ہیں، موسمبی ہیں، کئی چیزیں ہیں جو آپ لا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بھی صحت مند، اگلے کے لیے بھی صحت مند. ہم نے دیکھا ہمارے شیخ حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ہر سال اپنے ساتھیوں کو سبزی کا تحفہ بھیجتے. وہاں سے ٹوکری بن کر آتی ہے سبزیوں کی، مختلف سبزیاں ہوتی ہیں، ایک آدھ فروٹ بھی ہوتا ہے، سبزیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا مٹھائی دینا ہی ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ کہ مٹھائی دیں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، فروٹ سے کم ہوگی؟ تو ہم نے اپنے دماغ کو بدلنا، اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے. ذائقے کے لیے نہیں کھانا، غذائیت کے لیے اور صحت کے لیے کھانا ہے. تو اس میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جب صحت اچھی ہوگی تو ہم دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے. اچھا جی، کل الحمدللہ ہمارے ہاں ایک پروگرام شروع ہوا تندور کا، سستی روٹی کا پروجیکٹ پہلا الحمدللہ کل شروع ہو گیا. یہیں باگڑیا گرین ٹاؤن میں جو کچی آبادی ہے اس کے بالکل ساتھ. تو وہاں الحمدللہ ہم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ 1000 روٹی روزانہ بنا کے 5 روپے کی ایک روٹی انشاءاللہ سیل کریں گے. اور جو
اس کا باقی خرچہ ہے وہ لوگ حضرات ہیں جو کہتے ہیں ہم ساتھ مل کے کریں گے، اس کو ہم لوگ مل جل کے الحمدللہ کریں، اللہ کرانے والے ہیں۔ تو وہاں کی کارگزاری یہ تھی کہ جب ہماری ساری روٹیاں تقسیم ہو گئی، اچھا ایک تو 70% سے زیادہ وہاں بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال 6 سال 7 سال 10 سال، یہ عجیب وہاں دیکھنے کو ملا، سب بچے لینے آئے ہوئے تھے۔ جب بالکل آخری 10-12 پیڑے رہ گئے تھے نا، اب لائن میں 10-12 بندے کھڑے ہوئے تھے، اب ایک آدمی کو ایک وقت میں 4 روٹیاں دے رہے ہیں، تو جو ساتھی تھے انہوں نے سب کو کہ ختم ہو گئی، تاکہ ادھر آئیے 1-2 کوئی رہ جائیں تو ٹھیک ہے، باقی ان کو بھیج دیں۔ اور انہوں نے وہ ونڈو نیچے کر دی کہ بھی بند ہو گیا، اور آخری 8-10 روٹیاں 12 جو تھیں وہ پیڑے وہ لگ رہے تھے۔ اب کچھ تو اس میں اکثر تو چلے گئے، 5-6 بچے نے 4 بچے وہ کھڑے ہی رہ گئے۔ ادھر سے اس وقت میں باہر ہی تھا، اب وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، تو ایک نے کہا بھئی مجھے دے دیں۔ خیر اندر سے جناب اس نے ساتھی نے 4 روٹیاں نکال کے کسی ایک بچے کو دی، اس کو نہیں پتا کہ کون ہے، بچے سارے کھڑے، اور اس بچے کو میں دیکھ رہا تھا، اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اور وہ 4 روٹیاں لے کے ایسے بھاگا ہے جیسے ابھی چھین لیں گے باقی بچے، یا کوئی ہم ہی چھین لیں گے، کون چھین لے گا، اور اتنی خوشی سے اور اتنے شوق سے وہ گیا ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، بمشکل 6 سال کا ہوگا، اور عجیب۔ اور باقی جو تھے اچھا جی ہم کل آئیں گے، کل ٹائم پر آئیں گے، اور اسکول سے بچیاں جا رہی تھیں تو انہوں نے کہا اچھا ابھی کل ہم آئیں گے، تو ان کے لیے والد صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ ابو نے مجھے بتایا کہ ایسے بھی تھے جن کے بعد 2 روٹی کے بعد تیسری روٹی کے پیسے نہیں تھے، 4 تو ہم دے رہے تھے، ان کے بعد 4 کی بھی گنجائش نہیں تھی، اس طریقے کا وہ علاقہ تھا۔ باقی وہاں جب گئے تو ادھر جھگیوں میں بھی اندر گئے، باہر دیکھا سارا ہم نے، تو ایسے بچے بھی نظر آئے۔ تو بچپن میں ایک مثال بڑی سنی تھی، جن نے لیرے انا پالا، پنجابی کی مثال ہے، جن نے لیرے انا پالا، کہ جتنے کمبل سویٹر جیکٹس ہوں گی اتنی ہی سردی آپ کو زیادہ لگے گی۔ وہاں بچے سویٹر تو دور کی بات، قمیض بھی نہیں، ایسے ہی بالکل فریج گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اس سردی میں جو کل شدید سردی ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو قبول فرمائے، اس میں ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آہستہ آہستہ پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز اس کا نظم بنائیں گے، اور ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے شہروں میں استعداد موجود ہے، ٹیم موجود ہے جو اس کو سنبھال سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، توبہ کی نیت تو ہم سارے ہی کریں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، گناہوں کو چھوڑ دینا آسان ہوگا۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ یہ دونوں چیزیں چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان ہو قرآن کا پیج نہ کھولے اور فیس بک کا پیج کھولے۔ فیس بک کا پیج کسی کام کے لیے کھولنا ہے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن قرآن کا پیج نہ کھولے اور وہ کھولے تو یہ قرآن مجید کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی،
اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوں۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ، تھوڑا سا بھی انشاءاللہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ روزانہ 15-20 منٹ 25 منٹ جب وقت ملے، ہر نماز کے ساتھ یا کسی وقت اکٹھا یا متفرق اوقات میں 20-25 منٹ روز سے بنیادی طور پر اگر ہم مراقبے کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیٹھے اپنے شیخ سے رابطے میں رہنے کی فکر کریں، اللہ پاک عافیت رکھے۔ اچھا، 2 اعلانات بھی ہیں۔ اس بدھ کو انشاءاللہ آنے والی بدھ کو بیان نہیں ہوگا، آنے والی اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ میں منگل کو جا رہا ہوں چترال انشاءاللہ تعالیٰ، ہفتے کو واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ والعزیز، تو اتوار کو بیان ہوگا اور اس منگل کو بیان نہیں ہوگا۔ اس بدھ کو بیان نہیں ہوگا۔ منگل کو سفر ہے میرا چترال کے لیے، بدھ والے دن انشاءاللہ جو رات کو بیان ہوتا ہے 7:30 سے 8 وہ نہیں ہوگا، اور 7:30 سے 8:30 والا منگل کو، اگلی اتوار کو انشاءاللہ اسی ترتیب پہ ہوگا، اور انشاءاللہ 4:10 پہ یا 15 منٹ پہ اثر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شب نور کل رات کو الحمدللہ ہو گئی ہے، تو جو سلسلہ معطل ہوا تھا تعمیرات کی وجہ سے، وہ الحمدللہ کل رات سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ کل رات کو خوب لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہیڈ آفس میں ہر مہینے ایک رات ہوا کرے گا، تو شب نور میں جو آنا چاہتے ہیں وہ اپنا نمبر ادھر احمد بھائی کو یا ویس بھائی کو ادھر نوٹ کروا دیں، ریحان بھائی کو نوٹ کروا دیں، تاکہ پھر ان کو اس کا میسج جو ہے وہ چلا جایا کرے، یا اگر اطلاعی جو گروپ بنا ہوا اس میں دونوں کی اطلاع آتی ہے، اتوار کی بھی اور شب نور کی بھی، تو اس گروپ میں جو لوگ نہیں آنا چاہتے ہوں تو اس میں اطلاع ان کو مل جایا کرے گی انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو اور ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما. رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، حماس کی مدد فرما. یا الہ العالمین ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے بچے چپے چپے کی حفاظت فرما. جو اس ملک کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر دفع دور فرما. یا اللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان کو اچھی حکومت اور اچھے حکمران عطا فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا، اپنی قبر کے ایک دن اور قریب ہو گئے. یا اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. یا اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے عزتوں کا میدان بنا دینا، محشر کے میدان میں نبی علیہ السلام کی شفاعت اپنی رحمت سے عطا فرما دینا. یا اللہ بغیر عذاب بغیر حساب جنت عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم میں اور ہمارے گھر والوں میں جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ ہمارے الجھے ہوئے رٹکے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجئے، آسان فرما دیجئے. رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. یا اللہ اتنی سردی میں یہ دور قریب سے آپ کے بندے چل کر آئے ہیں، نیچے پردے میں مستورات موجود ہیں. اللہ سب کو قبول فرما، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دنیا کی سردی سے بھی ہمیں عافیت عطا فرما، اور یا اللہ جہنم کی سردی میں بھی ہماری حفاظت فرما. جہنم کے اندر جو گرمی کا عذاب ہے اس سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما، اور جو سردی کا عذاب ہے اس سے بھی پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.darsequran.com